حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 40 بچے عطا فرمائے، بیٹے اور بیٹیاں 40 عطا فرمائے۔ ان میں سے ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ دوسرے حمل میں 1 بیٹا 1 بیٹی۔ پہلے حمل والے بیٹے کا دوسرے حمل والی بیٹی سے، دوسرے حمل والے بیٹے کا پہلے حمل والی کی بیٹی سے۔ یہ اس شریعت میں جائز تھا۔ پہلے جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی ہوتے تھے، جو الگ الگ تھے وہ آپس میں بہن بھائی کے حکم میں نہیں تھے۔ اللہ نے دنیا کا نظام چلانا تھا، ہر شریعت میں احکام بدلتے رہے ہیں، تو یہ نظام تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آنا تھا حضرت شیث علیہ السلام میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام میں۔ اللہ نے انہیں اکیلے حمل میں پیدا کیا ہے، اور جن کے ساتھ جس خاتون کے ساتھ ان کا نکاح ہونا تھا وہ بھی اکیلے حمل میں پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ نے دونوں کو الگ الگ حمل میں پیدا فرما کر واضح کر دیا ہے کہ باقی جوڑے جوڑے پیدا ہوئے ہیں، تم الگ پیدا ہوئے ہو، کیونکہ تمہارے اندر میرے حبیب کا نور جو آنا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے شیث، اللہ نے تیری بڑی عزت و عظمت بڑھائی ہے، وہ نور تیری طرف آئے گا، اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام اپنے بیٹے کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو وصیت کر کے جانا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام خود وصیت فرما رہے تھے کہ اس نور کو پاکیزہ جو ہے خواتین اور عورتوں کی طرف منتقل کرنا، اور ہر دور میں اپنی اولاد سے کہنا ہے کہ آنے والی اپنی اولاد کو جس کی طرف اللہ وہ نور منتقل فرمائے اسے وصیت کر کے جانا ہے کہ یہ نور پاکیزہ لوگوں میں رہنا چاہیے۔ اللہ نے اتنا اہتمام فرمایا۔ اور علامہ ابن حجر مکی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد اور آپ سب ایسے کہتے رہے ہیں، اور آخر وہ نور حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کی اگر بات کی جائے تو معد بن عدنان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہے۔ آپ کو اللہ نے بڑی عزت و عظمت عطا کی ہے۔ آپ جب مکہ میں رہتے تھے یا عرب کے اس علاقے میں رہتے تھے، عرب پہ بخت نصر یا بخت نصر جو بھی لفظ کہہ دے، یہ وہ بادشاہوں میں سے یہ وہ بادشاہ ہے جس کی مملکت پوری دنیا رہی ہے، جس کی بادشاہت پوری دنیا پہ رہی ہے۔ اس نے عرب پہ کیا حملہ، اور اس وقت حضرت معد بن عدنان تھے عرب کے اندر، حضور کے جد امجد، جن کے اندر حضور کا نور تھا، جن کی پیشانی میں حضور کا نور چمکتا تھا۔ اب اس نے جب عرب پہ حملہ کیا، اس وقت قوم بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان کا نام ارمیا تھا، ارمیا علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی طرف وحی جو ہے وہ اتاری، وحی کا نزول ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ جائیں اپنی قوم کو ساتھ لے کے جائیں، اور معد بن عدنان کی قوم کو عرب سے ان کو وہاں سے بچا کے لے کے آئیں، ان کی حفاظت کر کے لائیں۔ یا اللہ ضرور ڈیوٹی ادا کریں گے، تیرا حکم ہے۔ اس میں عزت و عظمت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جس میں آخری نبی کا نور ہے، اور انہی میں سے وہ آنا ہے، اس لیے ان کی حفاظت کا ہم نے خصوصی انتظام کر رکھا ہے، خصوصی انتظام کیا ہے۔ تو وہ گئے اور وہ لے کر آئے۔ پھر ان کی تعداد جب 20 یا 40 کے قریب پہنچی، اب چونکہ قومیں الگ الگ تھیں، ایک بنی اسماعیل تھے، ایک بنی اسحاق تھے، بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت اسحاق کی اولاد تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ قبائل کے اندر مزاج طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے۔
کچھ چیزوں میں اپنی عزت و عظمت کے حوالے سے بھی۔ ایسا ہوا کہ ماد بن عدنان اور قوم بنی اسرائیل میں کوئی آپس میں بات ہو گئی، کوئی چپکلش ہو گئی، کوئی رنجش ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، نوبت جو ہے وہ جھگڑے تک پہنچی۔ اور قوم بنی اسرائیل کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان پہ حملہ کریں، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور جو قوم جہاں علاقے جس میں رہتی ہے وہاں کوئی اور قبیلہ کوئی بندہ آئے نا تو کبھی مسئلہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تم ادھر آ کے رہے ہو، ہم تمہیں رہائش دی ہے، اوپر سے ہمارے ساتھ بات کرتے ہو، ایسا تو اس سے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کبھی چل جاتے ہیں۔ لیکن اس قوم نے جھگڑا زیادہ کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر شکایت کی۔ یہ بعد کی بات ہے، وہ جو پہلے بات کی ہے وہ پہلے کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ جو ہے ان کے لیے بد دعا فرمائیں، یہ ختم ہی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ قوم جو ہر بات کرے وہ ہر بات پہ عمل ضروری ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور سوچا، وقت لیا تاکہ میں سوچوں اس پہ کہ کیا ان کے لیے بد دعا کی جائے یا نہ کی جائے کہ جنہوں نے میری قوم کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جھگڑا کیا ہے۔ ابھی سوچ رہے تھے، ارادہ فرما رہے تھے کہ کروں۔ اللہ نے وحی کا نزول فرمایا کہ پیارے کلیم ماد بن عدنان یا ان کی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ انہی میں سے تشریف لائیں گے۔